الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاه والتسليم. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، ہم نے اور آپ نے حضرت مولانا دامت برکاتہم کی نصیحتیں سنی جو بہت مفید تھیں اور جامع اور نافع تھیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. عمل کے لیے حضرت کی نصیحتیں بہت کافی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو ہماری اصلاح کے لیے وہی کافی ہے. کیونکہ مجھے بھی حکم ہوا ہے اس لیے چند باتیں میں بھی عرض کروں گا. بزرگوں اور صاحبوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ، عقل مند انسان، سمجھدار انسان، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے اور نیک اعمال خوب کر کے دنیا سے آخرت کے لیے ذخیرہ لے کر جائے. وہ عقل مند ہے، ہوشیار ہے، وہ سمجھدار ہے. اور والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، اور کم سمجھ انسان، کم عقل انسان وہ ہے کہ جو گناہوں میں مبتلا رہے، گناہوں میں ملوث رہے، گناہوں کو خوب دلیری کے ساتھ کرتا رہے اور اللہ کے اوپر لمبی لمبی تمنائیں باندھتا رہے. وہ انسان کم سمجھ ہے، کم عقل ہے. ایک بادشاہ گزرے ہیں ہارون رشید، اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے اور نیک طبیعت تھے. اولیاء اللہ سے، علماء سے، اہل اللہ سے بہت محبت رکھتے تھے، بہت تعلق رکھتے تھے. ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جنہیں بہلول کہا جاتا تھا. اللہ کا عشق ان کے دل کے اندر تھا، اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر تھی، آخرت کا فکر ان کے اندر تھا. اللہ کی محبت، اللہ کے عشق میں، آخرت کی فکر میں وہ مجنون اور دیوانے سے نظر آتے تھے. دنیا کے لوگ جو ان کی حقیقت نہیں سمجھتے وہ انہیں مجنون اور دیوانہ سمجھتے تھے. اس لیے وہ بہلول مجنون کے ساتھ بھی مشہور تھے. لیکن جن کی نظریں حقیقت کو سمجھتی تھیں، جو حقیقت شناس تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے یہ دنیا کے مجنون نہیں، آخرت کے مجنون ہیں. یہ اللہ کے دیوانے ہیں، اس کے محب صادق ہیں، سچی محبت رکھنے والے ہیں. اس لیے وہ بہلول کو بہلول دانا کہا کرتے تھے کہ بہلول بہت بڑے عقلمند انسان ہیں. بادشاہ ان کی حقیقت کو جانتے اور پہچانتے تھے، اس لیے بہت قدر کرتے تھے، ان کی کرامتوں کو دیکھے ہوئے تھے، اس لیے ان کی نصیحتوں کو توجہ سے سنتے تھے. بادشاہ ایک مرتبہ
اپنی اہلیہ محترمہ زبیدہ کے ساتھ میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ جنگل میں بہلول کو دیکھا، ریتے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی طرح سے ریت میں بیٹھے ہوئے مکان بنا رہے ہیں، جیسے بچے کھیلتے ہیں مکان بناتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھے ہوئے؟ کہا امیر المؤمنین جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کیا اچھا بیچو گے؟ کہا امیر المؤمنین بیچ دوں گا۔ کیا قیمت ہوگی؟ کہ اس کی قیمت 1000 درہم ہوگی۔ بادشاہ نے بات سنی انسنی کر دی، آگے بڑھ گئے، سوال آگے بڑھا دی۔ پیچھے بادشاہ کی اہلیہ محترمہ زبیدہ کی سواری تھی۔ زبیدہ نے چپکے سے 1000 درہم کی تھیلی خادم کے ذریعے بہلول کے پاس پہنچا دی اور یہ کہا بہلول ایک محل جنت میں ہمیں دے۔ بہلول نے تھیلی لی اور کہا ایک محل تمہارا ہو گیا۔ رات کا وقت ہوا، ہارون رشید سو گئے، خواب دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ ٹہلتے ٹہلتے ایک محل کے پاس سے گزر ہوا جو بڑا عالیشان تھا۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا قصر زبیدہ، یہ زبیدہ کا محل ہے۔ بادشاہ سوچنے لگے زبیدہ تو میری ہی بیوی ہے، میری بیوی کا مکان ہے، اس کے اندر داخل ہو کے دیکھوں۔ اس میں داخل ہونے کا پروگرام بنایا، فرشتوں نے روک دیا۔ کہنے لگے زبیدہ میری بیوی ہے، اسی کا مکان ہے، میں ان کا شوہر ہوں۔ فرشتوں نے کہا آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ آنکھ کھل گئی تو سوچنے لگے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، مجھے بھی مکان خرید لینا چاہیے تھا، میری بیوی نے خرید لیا، وہ تو بات سچی نظر آ رہی ہے، اب تک کوئی موقع ایسا ہوگا تو میں بھی خریدوں گا۔ دوسرے دن ہارون رشید پھر ٹہلنے کے لیے گئے تو بہلول کو دیکھا اسی طرح ریت کے مکان بنا رہے ہیں۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا مومنین جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہا کیا فروخت کرو گے؟ کہ ہاں فروخت کر دیں گے، قیمت کیا ہوگی؟ کیا مومنین ایک محل کی قیمت آپ کی پوری حکومت ہوگی۔ کہا بہلول یہ کیا بات، کل تو تم نے 1000 میں بیچا تھا، آج پوری حکومت میں ہوگی۔ کہا مومنین کل بغیر دیکھے کا سودا تھا، اب تو دیکھ کے ہو رہا ہے۔ بادشاہ ان کی کرامتوں کو دیکھے ہوئے تھے، ان کی حقیقت کو جانتے تھے، ان کی ولایت کو جانتے تھے، اس لیے بہت احترام کرتے۔ اگر وہ کوئی سخت نصیحت بھی کرتے تھے تو اس کو برداشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ حج کو جا رہے تھے تو ان کی سواری کے سامنے سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا تھا اور اس میں ایک شور بج رہا تھا۔ اس طرف اتفاق سے بہلول بھی نکل آئے، پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ بتایا گیا بادشاہ حج کو جا رہے ہیں، ان کی سواری کے سامنے سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، اس کا شور ہے۔ بہلول جلدی سے اونچے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور زور زور سے آواز دینی شروع کی امیر المؤمنین امیر المؤمنین۔ بادشاہ نے آواز کو پہچان لیا، سواری کو روک دیا اور کہنے لگے لبیک یا بہلول، لبیک یا بہلول، بہلول میں حاضر ہوں، خدمت میں حاضر ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو بہلول نے نصیحت شروع کر دی۔ کہا مومنین مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نصیحت پہنچی ہے، یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ مینا کے میدان میں تھے، مینا میں تھے، سواری پر تشریف فرما تھے، آپ کی سواری چل رہی تھی، آپ تواضع سے چل رہے تھے، آپ کے سامنے ہٹو بٹو کا شور نہیں تھا، تواضع سے چلنا تھا،
ہٹو بچوں کا شور نہیں تھا۔ امیر المومنین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تمہارے لیے اچھی ہے، اور تکبر کے چلنے سے تواضع کا چلنا اچھا ہے۔ بادشاہ نے کہا امیر بہلول تمہاری نصیحت پر عمل ہوگا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ اپنی سواری کو لے کر آگے بڑھے۔ تو بادشاہ چونکہ ان کے حقیقت شناس تھے، اس لیے اپنے درباریوں سے بھی کہہ دیا تھا بہلول کبھی مجھ سے ملنے آئے روکا نہ جائے، میرے پاس آنے دیا جایا کرے۔ اس لیے بہلول کبھی بھی بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بہلول بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور گفتگو کی، بے تکلفی کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی۔ بے تکلفی میں بادشاہ نے مذاق کے عنوان سے اپنی چھڑی ان کو دے دی۔ بہلول نے کہا مومنین میں اس چھڑی کا کیا کروں گا؟ کہا بہلول رکھ لو، اور تم سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر آوے اسے دے دے۔ یہ مذاق میں بات تھی، بہلول نے برا نہیں مانا، چونکہ مذاق تھی، اس چھڑی کو رکھ لیا۔ امیر بہت اچھا اپنے ساتھ لے آئے۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ بیمار ہو گئے، سخت بیماری میں مبتلا ہوئے، بستر علالت پہ لٹ گئے۔ بہلول کو معلوم ہوا امیر المومنین بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، عیادت کے لیے پہنچ گئے۔ بادشاہ سے سلام کیا، مصافحہ کیا، پاس میں بیٹھ گئے، معلوم کرنے لگے امیر المومنین کیسا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ کہا بہلول کیا حال پوچھتے ہو، بس دنیا سے رخصتی کا وقت قریب ہے، آخرت کا سفر سامنے ہے۔ بہلول نے کہا امیر المومنین آخرت کا سفر سامنے ہے کہ ہاں بہلول آخرت کا سفر سامنے ہے۔ کہنے لگے تو آپ کی واپسی کب ہوگی، آپ واپس تشریف کب لائیں گے؟ کہا بہلول یہ ایسا سفر ہے، اتنا لمبا سفر ہے کہ اس میں واپسی نہیں ہوا کرتی۔ کہ اچھا بہت لمبا سفر ہے، واپسی بھی نہیں ہوگی؟ کہ ہاں۔ کہا امیر المومنین آپ نے اس لمبے سفر کے لیے تیاری کیا کی ہے، انتظام کیا کیا ہے؟ اس سفر میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں کتنی فراہم کی ہیں؟ کہا بہلول افسوس میں اس لمبے سفر کے لیے تیاری نہیں کر سکتا، میری کوتاہی ہے، اس کے لیے جو سامان ہے نیکیوں کا میرے پاس وہ زیادہ نہ ہو سکا۔ بہلول نے کہا پھر تو امیر المومنین آپ کی وہ امانت میرے پاس میں ہے، آپ نے کہا تھا کہ تم سے زیادہ بیوقوف تمہیں کوئی نظر آئے اسے دے دینا، میں نے بہت تلاش کیا، مجھے آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر نہیں آیا، آپ ہی بڑے بیوقوف ہیں، مجھ سے زیادہ بیوقوف ہیں۔ امیر المومنین میں دیکھتا تھا دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفر آپ کرتے تھے اور اس میں انتظامات خوب ہوتے تھے، بڑی تیاری ہوتی تھی، پہلے سے تیاری ہوتی تھی، بڑا سامان ساتھ میں ہوتا تھا، دنیا کے چھوٹے چھوٹے سفروں کا اتنا آپ انتظام کرتے تھے، اتنی تیاری کرتے تھے، اتنا سامان ساتھ میں رکھتے تھے، اور یہ آخرت کا سفر اتنا لمبا کہ واپسی بھی نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ نے تیاری نہیں کی، سامان اکٹھا نہیں کیا، آپ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اس لیے وہ میرے پاس آپ کی امانت ہے، وہ امانت آپ لے لینا۔ بادشاہ نے کہا بہلول لوگ تمہیں دیوانہ سمجھتے ہیں، تم سے بڑا عقلمند کون ہوگا؟ تمہاری واقعی نصیحتیں دل کو لگتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، مفید ہوتی ہیں۔ اور بادشاہ بہلول کی نصیحتوں کو سن کے رو دیے اور کہنے لگے کہ واقعی میری زندگی ضائع گئی، میں نے اوقات ضائع کیے، آخرت کی تیاری میں نہیں کر سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ عالم،
وہ آخرت جس کا عیش حقیقتاً عیش ہے اور جس کی تکلیف اور مصیبت حقیقتاً مصیبت ہے۔ ایک انسان جو دنیا میں ہمیشہ عیش میں رہا ہوگا لیکن ایمان سے محروم ہوگا، جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا فرشتوں سے کہا جائے گا اسے ذرا جہنم میں غوطہ دے کے نکالنا، اسے ایک غوطہ دیا جائے گا، نکالا جائے گا، پوچھا جائے گا میرے بندے کیا تو نے کبھی عیش دیکھا ہے؟ وہ جہنم میں تھوڑی دیر رہنے کی وجہ سے دنیا کا سارا عیش بھول جائے گا، کہے گا اے میرے رب میں نے تو کبھی عیش دیکھا ہی نہیں۔ تو وہاں کی تھوڑی دیر کی تکلیف سے سارا عیش فراموش کر دے گا، اور ایک ایمان والا جو دنیا میں ہمیشہ مصیبتوں میں رہا ہوگا، فرشتوں کے ذریعے سے تھوڑی دیر جنت میں اس کو ٹہلایا جائے گا، پھر واپس بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا میرے بندے کیا دنیا میں کبھی تو نے تکلیف دیکھی، مصیبت دیکھی؟ کہا میرے رب کبھی نہیں دیکھی۔ وہاں کا عیش حقیقتاً عیش ہے، وہاں کی تکلیف حقیقتاً تکلیف ہے۔ جنگ خندق کی تیاری ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو 10 گز زمین کے لیے فرمایا اس کو مل کر کھودو، چونکہ اہل مکہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ابو سفیان کی عمارت میں سربراہی میں 10,000 فوج آ رہی تھی، اور اس ارادے سے کہ اب ایمان والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل فنا کر کے چھوڑیں گے۔ اندر سے یہود مخالفت کر رہے ہیں، باہر سے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے مشورہ کیا کیا ہونا چاہیے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا حضور ہمارے یہاں فارس میں ایسا ہوتا ہے اگر دشمن قوی ہوتا ہے تو اس کے دفاع کے لیے خندقیں کھودی جاتی ہیں، اور پھر اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو مناسب یہ ہے کہ خندقیں کھودی جائیں تاکہ اس کا مقابلہ سہل اور آسان ہو جائے۔ آپ نے اس مشورے کو قبول فرمایا، صحابہ کو حکم دیا کہ خندقیں کھودو، اور آپ نے جگہ متعین فرما دی 2 پہاڑوں کے درمیان، جدھر سے ان کے آنے کا اندیشہ تھا۔ صحابہ خندقوں کے کھودنے میں مشغول ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دشمن کا خوف ہے، اندر باہر دشمنوں کا خوف، بھوک اور پیاس کی حالت میں خندقیں کھود رہے تھے، اس میں مصروف ہے۔ بھوک کی شدت ایک صحابی کو ہوئی تو وہ نبی صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور بھوک بیتاب کر رہی ہے، اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا کہ حضور بھوک کی بیتابی کی وجہ سے میں نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھ لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا، آپ کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور آپ نے یہ ظاہر کر دیا کہ بھوک کی پریشانی میں تم سے آگے ہوں۔ اور اس وقت صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے آپ نے شعر پڑھا، دعا مانگی اور فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ عیش تو آخرت کا ہی عیش ہے، آپ مہاجرین کی بھی مغفرت کر دیجئے، انصار کی بھی مغفرت کر دیجئے۔ تو آپ نے صحابہ کو یہ سمجھا دیا یہ مصیبت وقتی مصیبت ہے، یہ تکلیف وقتی ہے، آخرت کی راحت کا باعث اور ذریعہ ہے۔ تو عقلمند انسان حقیقتاً وہی انسان ہے کہ جو آخرت کی تیاری کرے اور اللہ تعالیٰ کے ضابطوں
رابطے جو ہے سب کے لیے ہیں۔ جو نیک اعمال کرے گا وہ جنت کا مستحق ہے، گناہ کرے گا جہنم کا حقدار ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑے گناہ کو بخش دے، بڑے گنہگار کو بخش دے تو مختار کل ہے، اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا، کوئی ٹوک بھی نہیں سکتا، کوئی اس کو منع بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مختار کل ہے۔ اور کبھی کبھی وہ ایسا کر دیتا ہے اپنے فضل کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنی رحمت کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک سخت گنہگار انسان ہے، ایک بستی میں رہتا ہے، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، کوئی گناہ اس سے نہیں چھوٹتا، گاؤں والے اس کے گناہوں کی گندگی سے پریشان ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں اسے یہاں سے نکال دو، یہ اس لائق نہیں کہ گاؤں میں رہے، ہماری بستی میں رہے، بستی سے مل کے نکال دیتے ہیں، جنگل میں رہنے لگتا ہے، اسی میں وقت گزارتا ہے، انتقال کا وقت آ جاتا ہے۔ جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو چاروں طرف نظر ڈالتا ہے، میرے مرنے کے وقت میں کوئی انسان پاس میں ہو، میری مصیبت میں کام آئے، لیکن دور تک کوئی انسان اسے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ سب گاؤں والے اس سے نفرت کرتے تھے، کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ سارے انسان مجھ سے بچ گئے، کوئی میرے پاس آنے کو تیار نہیں، مصیبت کے وقت میں اللہ کی رحمت پہ نظر آتی ہے، انسان کی نظر جاتی ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ کو پکارنا شروع کیا، اللہ سے مناجات شروع کی، اے اللہ سارے انسانوں نے اپنی نظروں کو مجھ سے پھیر لیا، اے اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، آپ غفار و غفور ہیں، اے اللہ اپنی نظر رحمت کو آپ نہ پھیرنا، اے اللہ نظر مغفرت کو آپ نہ پھیرنا، اے اللہ مجھے آپ کی مغفرت کی امید ہے، آپ کے رحم کی امید ہے۔ یہ پکارتا رہا، کہتا رہا، انتقال ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اب جب اس کا انتقال ہو گیا، گاؤں والے اس کے پاس آنے کو تیار نہیں، لاش اس کی ویسی پڑی ہوئی ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی پہنچتی ہے، اللہ وحی بھیجتا ہے، اے موسیٰ فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں ہمارا ایک محبوب بندہ پڑا ہے، تم جاؤ اس کو اٹھاؤ، اسے غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھو، اے موسیٰ ہم نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور موسیٰ جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جو اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرے گا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اکیلا وہ پڑا ہوا ہے، لاش پڑی ہے۔ گاؤں والوں کو جب معلوم ہوا وہ جمع ہو گئے، کہنے لگے موسیٰ آپ جیسے رسول اور نبی ایسے گنہگار کے پاس کیوں آئے؟ یہ تو ایسا تھا، یہ تو ویسا تھا، یہ گناہ بہت اس نے کیے ہیں، آپ کو تشریف لیا ایسے گندے انسان کے پاس میں؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مناجات شروع کر دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تیرے بندے اس کے بارے میں یوں کہہ رہے ہیں یہ بڑا گناہ گار تھا، اور اے اللہ آپ یوں فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب بندہ ہے، میں نے مغفرت کر دی، اور یوں فرما رہے ہیں کہ یہ اعلان کر دو جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ اے اللہ معاملہ کیا ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ارشاد ہوا موسیٰ میرے یہ بندے جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، یہ گنہگار واقعی انسان تھا، لیکن اے موسیٰ جس نے مرنے کے وقت میں ہمیں رحمان و رحیم سمجھا، ہمیں غفار و غفور سمجھا، جس نے ہماری رحمت کی امید کی، مغفرت کی امید کی، ہم سے حسن ظن رکھا،
اچھا گمان رکھا، اے موسیٰ ہم اس کو پھر کیسے محروم کریں؟ اس لیے ہم نے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور ہاں اے موسیٰ یہ اعلان کر دو جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑے سے بڑے گنہگار کو بخش دے، اس کی مغفرت کر دے، اسے روک کون سکتا ہے، اسے ٹوک کون سکتا ہے؟ لیکن ایک اللہ کی رحمت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اللہ کا عدل تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ گناہ گاروں کو سزا ملے گی اور نیکوکار جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ عام طور سے اللہ کا معاملہ اس قانون کے مطابق ہوگا، اور کبھی کبھی اپنے فضل کے ساتھ وہ گنہگاروں کو بھی بخشے گا اور اس کا معاملہ بھی بہت کچھ ہوگا۔ لیکن کس کے ساتھ فضل کا معاملہ ہو یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے اعتبار سے پکڑ کر لے تو اس کی پکڑ سے بچا کون سکتا ہے؟ ہمیشہ قانون پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ اگر کسی نے کوئی بڑا جرم کیا جس کی وجہ سے اس کو پھانسی ہونی چاہیے اور عدالت نے بھی پھانسی کا فیصلہ سنا دیا، وہ رحم کی درخواست صدر جمہوریہ کے پاس لے جائے اور اس سے رحم کی درخواست کرے، وہ قبول کر لے کہ ہاں ہم نے معاف کر دیا، اب وہ چھپ کے آ گیا، تو کیا دوسرے مجرم اس طرح کے جرم کرنے والے اس پر قیاس کریں گے کہ جب وہ چھوڑ دیا گیا تو ہمیں بھی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ صدر جمہوریہ سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ قانون تو قانون ہوتا ہے، اکثر قانون پہ عمل ہوتا ہے، اور ہر سمجھدار انسان قانون پر نظر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون اپنا بنایا ہے، گنہگار انسان دوزخ کے اندر، نیکوکار جنت کے اندر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو عقل مند قرار دیا ہے کہ جو گناہوں سے بچے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے اور نیکیاں خوب اکٹھی کر کے جائے، اسے عقل مند قرار دیا ہے۔ اور اس شخص کو کہ جو گناہوں میں مبتلا ہو، گناہوں میں ملوث ہو، اس کے لیے فرمایا یہ کم عقل انسان ہے، ناسمجھ انسان ہے کہ گناہ خوب کر رہا ہے، اللہ کی رحمت کی امید کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید تو لگانی چاہیے، لیکن اس کا موقع یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت بھر نیک اعمال خوب کرے اور پھر بھی یہ سمجھے کہ میں اللہ کی شان کے مطابق عبادت سے قاصر ہوں، اللہ کی عبادت میں ویسی نہ کر سکا جو اس کے شایان شان ہو، لیکن میرا رب رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، اپنے فضل سے میری ٹوٹی پھوٹی بات کو قبول کر لے گا۔ یہ حسن زن ہے، زن کا موقع ہے۔ اور انسان خوب گناہ کرتے رہے، برائیاں کرتے رہے، یوں کہتے رہے اللہ رحمان و رحیم مجھے میرے پر رحم کر دے گا، یہ اللہ سے رحمت کی امید رکھنا نہیں، گناہ پہ دلیری۔ شیطان نے اس کو گناہ پہ دلیر کر دیا اور اس کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ یہ سمجھدار انسان نہیں ہے، ایک کم سمجھ انسان ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہی انسان ہے جو نیک اعمال خوب کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نیکیوں کا ذخیرہ دنیا سے لے کر جائے، اور وہ انسان کم سمجھ ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا رہے، اللہ کے اوپر تمنائیں قائم کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں عقل مند انسانوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔